باقی خلفائے راشدین کی زندگیوں میں دیکھیے آپ کو قرآن مجید کا عشق نظر آئے گا ان کی زندگیوں میں۔ سیدنا عثمان غنی تو خیر بہت بڑے عاشق قرآن تھے، فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاک صاف ہوتے تو یہ قرآن مجید پڑھنے سے کبھی بھی نہ بھرتے۔ آج قرآن مجید پڑھنے کو دل کیوں نہیں چاہتا؟ گناہوں کے اثرات دل پہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ اثرات نہ ہوتے تو دل چاہتا قرآن مجید پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں۔ جس طرح ایک پیاسا بندہ دھوپ سے گھر میں آتا ہے تو اس کو کھانے کے لیے آئس کریم دے دی جائے تو وہ ہر چمچ کو کھاتا ہے اور مزے لے لے کے کھاتا ہے، اسی طرح اللہ والوں کے دل میں قرآن مجید کی ایسی محبت ہوتی ہے، وہ اس کی ایک ایک آیت کو پڑھتے ہیں اور ہر آیت کے پڑھنے پر قرآن مجید کے ان کو مزے آ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں 63 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھا کرتے تھے، ایک دن میں اور ایک رات میں 60 ہو گئے اور 3 تراویح کے اندر تو 63 قرآن مجید کا معمول تھا۔ اور امام اعظم کو یہ جو بڑا مرتبہ ملا یہ اسی عشق قرآن کی وجہ سے ملا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عاشق قرآن تھے، اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ گیا اور مجھے راستے میں 16 دن لگے اور 16 دن میں نے 16 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھ لیا۔ ہمیں عجیب لگتا ہے ایک قرآن مجید روز پڑھ لینا، مگر ہمارے مشائخ میں سے بہت سارے ایسے تھے جن کا یہ معمول رہا۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان میں سے 4 خواتین ایسی ہیں جن کا قرآن مجید روز پڑھنے کا معمول ہے، وہ زندگی اس طرح گزار رہی ہیں۔ فون پہ انہوں نے بتایا کہ جی ہم فجر کا ناشتہ کرنے کے بعد مصلی پہ بیٹھ جاتی ہیں اور قرآن پاک پڑھنے لگ جاتی ہیں، اور مغرب سے پہلے پورے قرآن مجید کو پڑھ کے ہم دعا کر لیتی ہیں۔ ان میں 3 عورتیں تو چلو 40-50 کے عمر میں تھیں، بڑی عمر کی تھیں، لیکن ایک نوجوان لڑکی تھی، اس کی عمر صرف 32 سال تھی، وہ بھی ایک قرآن مجید پڑھتی ہے اور آسٹریلیا میں رہتی ہے۔ اس کے خاوند نے واقعہ سنایا کہ میری بیوی کو کینسر ڈائیگنوز ہوا اور وہ اتنا پھیل چکا تھا کہ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ 1 مہینے کے اندر تمہاری بیوی کی موت ہو جائے گی، اب تم فیصلہ کر لو تم نے اس ملک میں رہنا ہے یا اپنے ملک واپس جانا ہے۔ کہنے لگے میں نے اپنی بیوی کو بتا دیا کہ بھئی آپ کو کینسر ہے۔ اس اللہ کی بندی نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، ہر وقت قرآن پڑھتی رہتی۔ کہنے لگا کہ کینسر کے مریض کو دردیں بھی بہت ہوتی ہیں، کینسر کی وجہ سے بہت مشکل ہوتا ہے اس کا وقت گزارنا۔ اس اذیت ناک بیماری میں بھی وہ ایک قرآن مجید روز پڑھتی رہتی تھی۔ ہم نے ان کے ہاں صبح کا ناشتہ کیا تو اس نے کہا جی کہ آج میری بیوی کو 4 سال گزر گئے ہیں اور وہ ایک قرآن مجید روز پڑھ رہی ہے، اس کی زندگی کا معمول بن چکا ہے۔ 32 سال کی نوجوان لڑکی ہے اور ایک قرآن مجید روز پڑھنے کا معمول ہے اس کا بھی۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ہم اگر نکمے ہیں تو ہر کوئی نکمہ نہیں ہے۔ لوگ قرآن مجید سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ پورا قرآن روز پڑھتے ہیں، تو کتنی عجیب بات ہے کہ ہم ایک پارہ بھی روز نہیں پڑھتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو روز اخبار پڑھتے ہیں۔ ہم قرآن مجید کو اتنا تو درجہ دینا کہ روزانہ 1 پارہ ضرور پڑھیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے 1 پارہ نہیں پڑھ سکتے تو چلو آدھا صحیح پڑھیں تو صحیح نا، قرآن مجید کھولیں تو صحیح، اس سے محبت کا اظہار تو کریں۔ تو قرآن مجید کا ادب کرنا، اس کے ساتھ محبت رکھنا، یہ بندے کے لیے عزتوں کا سبب ہے۔ مصر میں جو مشہور بادشاہت گزری خلافت عثمانیہ جس کو کہتے تھے، تو یہ جو عثمان نوجوان تھا، قرآن مجید کی محبت کی وجہ سے اللہ نے اس کو وقت کی شاہی عطا فرمائی تھی۔ حالانکہ وہ ایک عام نوجوان تھا اور ایک عام نوجوان اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا تھا، مگر قرآن مجید کی محبت نے اس بچے کو وقت کا بادشاہ بنایا اور پھر اس نے اپنی جتنی زندگی گزاری وہ دین اسلام کے مطابق گزاری اور دین اسلام کا نفاذ کیا، اور اس کو خلافت عثمانیہ کا دور کہا جاتا ہے۔ تو عشق قرآن کی وجہ سے عزتیں ملی۔ امام اعظم کو اللہ نے عزت دی، امام شافعی کو عزت دی، باقی ائمہ بھی وہ تھے جو عاشق قرآن تھے، عزتیں ملی ان کو۔ قریب کے زمانے میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ ان کے ذریعے سے یہ فیض دنیا میں بہت زیادہ پھیلا۔ ان کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟
ان کے شیخ جو تھے میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ عاشق قرآن تھے۔ تو جس کو بھی دنیا میں اونچا مرتبہ ملا، اونچا مقام ملا، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ یا تو خود عاشق قرآن ہوگا یا اس کے پیچھے کسی عاشق قرآن کی دعائیں ہوں گی جس کی وجہ سے یہ رتبہ ملا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے دعوت و تبلیغ کا کام لیا، یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ ان کے والد جو تھے وہ عاشق قرآن تھے، بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے، اور یہ اس والد کی دعا تھی کہ اللہ نے ان کے بیٹے کو اتنے عظیم مقصد کے لیے قبول فرما لیا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ نے ان کو کیوں عزتوں سے نوازا؟ عاشق قرآن تھے، قرآن مجید پڑھتے تھے، بندے کا دل موہ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ علی گڑھ کالج میں ان کا پروگرام رکھا گیا، وہاں پہ دو مختلف جماعتیں تھیں، ایک ان کے موافق تھی اور دوسری ان کے مخالف تھی، مگر مخالف جماعت کا زور زیادہ تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے عطا اللہ شاہ صاحب کو تقریر نہیں کرنے دینی۔ چنانچہ جب ان کو سٹیج پہ بلایا گیا کہ شاہ صاحب آئیں تقریر کریں، تو وہ طلباء کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی، ہلڑ بازی شروع کر دی کہ ہم نے بیان نہیں سننا، نہیں سننا، بہت شور مچایا۔ حضرت شاہ صاحب مائک پہ تشریف لائے اور طلباء کو فرمایا کہ عزیز طلباء، مجھے تقریر کے لیے بلایا گیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تقریر نہیں سننی۔ میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، میں تقریر نہیں کرتا، مگر میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں، تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں آپ لوگوں کو ایک قرآن مجید کا رکوع سنا دوں؟ اب اس بات پہ طلباء کے اندر دو دھڑے بن گئے، بعض کہتے تھے ہم نہیں سننا، دوسرے کہتے تھے قرآن نہیں سننا، یہ کیا بات ہوئی؟ چنانچہ سننے والے لوگ غالب آ گئے اور ان کا جی حضرت آپ قرآن سنائیے۔ حضرت شاہ صاحب نے ایک رکوع کی تلاوت فرمائی اور قرآن مجید کی تاثیر ایسی تھی کہ پورے مجمع کے دل جو تھے اس سے متاثر ہوئے۔ رکوع مکمل کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میں سامعین سے یہ پوچھتا ہوں، اگر اجازت دے تو میں نے جو رکوع پڑھا ہے میں اس کا کچھ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ مجمع نے کہا بہت اچھا، اور حضرت شاہ صاحب نے 3 گھنٹے تقریر فرمائی۔ تو دنیا میں جس کو عزتیں ملی ہوں گی نا، جہاں بھی ملی، یا تو وہ خود عاشق قرآن ہوگا یا اس کے پیچھے کسی نہ کسی عاشق قرآن کی دعا ہوگی، اس کی ماں قرآن مجید کی عاشقہ ہوگی، اس کا والد قرآن مجید کا عاشق ہوگا، اس کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے اس بچے کو پھر یہ عظمت عطا فرمائی۔ آپ اس ادارے کو جو دیکھ رہے ہیں، اتنا بڑا ادارہ ہے اور 27 ملکوں میں قرآن مجید کی تعلیم جاری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت قاری صاحب کے اندر اللہ نے قرآن مجید کی محبت رکھی ہے۔ اس قرآن مجید کی محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ نے ان کو عزتیں عطا فرما دی۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔